سرکاری اور کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بری خبر، حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تنخواہ یا پینشن، ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازمین کو اب ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ریٹائرمنٹ ملازمین کو اچھی خبر مل گئی، EOBI پینشن میں اضافے کا فیصلہ، اب ماہانہ کتنے ہزار پینشن وصول کر سکیں گے۔ EOBI پینشن میں اضافے کا اطلاق کب سے نافذ العمل ہوگا اور IMF نے زیادہ پینشن پر انکم ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین چاہے وہ کانٹریکٹ پر ہوں یا مستقل بنیاد پر، اب انہیں تنخواہ لینے یا پینشن وصول کرنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور اب وہ بیک وقت دونوں کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کے ریگولیشن ونگ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے کسی پینشنر کو 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازمت میں دوبارہ بھرتی کیا جاتا ہے، چاہے وہ ریگولر، کانٹریکٹ یا ملازمت کے کسی بھی طریقے پر بھرتی کیا گیا ہو، تو پینشنر کے پاس پینشن برقرار رکھنے یا اس ملازمت کی مدت کے دوران مذکورہ ملازمت کی تنخواہ لینے کا اختیار ہوگا۔ اس سے پہلے دوبارہ بھرتی کیے جانے والے سرکاری ملازمین موجودہ ملازمت کی تنخواہ چاہے وہ کانٹریکٹ ہو یا ریگولر اور پینشن کا بیک وقت فائدہ اٹھاتے تھے اور کچھ کیسز میں ایک سے زائد پینشن وصول کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف سرکاری خزانے پر اضافی مالی بوجھ پڑا بلکہ دیگر ملازمین کی ترقی میں بھی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ تازہ ترین اقدام پینشن اصلاحات کا حصہ ہے جو حکومت نے پینشن کے بڑھتے ہوئے بوجھ پر قابو پانے کے لیے کیا ہے اور IMF پروگرام کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اس اقدام کا اعلان ابتدائی طور پر 2022-23 کے بجٹ میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیا تھا، لیکن اس پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہو سکا جب تک کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ سال کے بجٹ میں IMF کے نئے پروگرام پر دستخط سے قبل اس فیصلے کا دوبارہ اعلان نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق ان اصلاحات کے اہم فیصلوں میں سے ایک مسلح فوج کے اہلکاروں کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کو جون 2025 سے نافذ العمل ہونے کے نوٹیفیکیشن کے باوجود 2026 تک ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں حکومت نے سول حکومت اور مسلح فوج کا حصہ بننے والے نئے ملازمین اور اہلکاروں کے لیے کنٹریبیوٹری فنڈ اسکیم متعارف کرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وزارت خزانہ نے گزشتہ سال ایک نوٹیفیکیشن میں کہا تھا کہ کنٹریبیوٹری فنڈ میں وفاقی حکومت کے ملازمین اپنی بنیادی تنخواہ کا 10% حصہ ڈالیں گے، جبکہ حکومت ملازمین کی بنیادی تنخواہ کا 20% حصہ ڈالے گی۔ 3 ستمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین اور 1 جولائی 2025 کے بعد تعینات ہونے والے مسلح فوج کے اہلکاروں پر ہوگا۔ حکومت نے 2024-2025 کے بجٹ میں پینشن فنڈ کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ اسکیم بین الاقوامی قرض دہندگان بالخصوص ورلڈ بینک کے مشورے پر متعارف کرائی گئی تھی تاکہ پینشن کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں پر قابو پایا جا سکے۔ نئی اسکیم کا اطلاق موجودہ ملازمین پر نہیں ہوگا۔ حکومت کا ماننا ہے کہ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ مستقبل کے بجٹ میں پینشن واجبات میں اضافے کو سست کر دے گا۔ مالی سال 2024 کے 821 ارب روپے کے مقابلے میں رواں مالی سال پینشن پر وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 1000 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے، جو ایک سال میں تقریباً 24% اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں رواں مالی سال کے دوران مسلح فوج کے پینشن واجبات 563 ارب روپے سے بڑھ کر 662 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جو تقریباً 18% اضافے کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری جانب رواں مالی سال کے لیے شہریوں کے پینشن اخراجات کا تخمینہ 220 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے 228 ارب روپے کے مقابلے میں 3.5% کم ہے۔ اسی طرح اس سال جنوری میں حکومت نے مزید پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں متعدد پینشنز کو ختم کرنا اور مستقبل میں پینشن کے قابل فوائد کے اعداد و شمار کو ریٹائرمنٹ سے پہلے حاصل ہونے والی آخری تنخواہ کے بجائے گزشتہ 24 ماہ کی تنخواہوں کی اوسط پر منتقل کرنا شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پینشن کا حقدار بن جاتا ہے تو ایسا شخص صرف ایک پینشن کا انتخاب کرنے کا مجاز ہوگا۔ یہ اس شک کے تابع تھا جب ایک وفاقی سرکاری ملازم پینشن کا حقدار بن جاتا ہے تو ایسا وفاقی سرکاری ملازم اس طرح کی دوسری پینشن حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ تاہم کچھ حلقے اب بھی دوبارہ ملازمت کے لیے تنخواہ اور ایک پینشن کے لیے زور دے رہے ہیں۔
एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI ने कम अज कम पेंशन में इजाफा कर दिया। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें EOBI की 3 तिमाहियों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि EOBI ने 2024-2025 में 116 अरब रुपए की आमदन हासिल की है। EOBI की आमदन में 40% इजाफा हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि EOBI ने कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दी। 10,000 से जायद पेंशन में 15% इजाफा हुआ है, जिसका इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पेंशन में इजाफे का बाकायदा ऐलान 1 मई को यौम मजदूर पर किया गया है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि 10 से कम मुलाजमीन वाले इदारों को EOBI कानून में शामिल करने की तजवीज़ है। ज़राई, घरेलू, मालियाती और कानूनी इदारे भी कवरेज में लाने का फैसला किया गया है। आइंदा माली साल के बजट में ज्यादा पेंशन पर मामूली इनकम टैक्स लगाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने ज्यादा पेंशन पर इनकम टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने माहाना 4 लाख रुपए से जायद की पेंशन पर मामूली इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि मामूली इनकम टैक्स लगाने का मकसद कम आमदन वाले तबके को मुसावी इनकम टैक्स का पैगाम देना है। माहाना 4 लाख रुपए पेंशन पर 2.5% का मामूली इनकम टैक्स आयद हो सकता है। ज्यादा पेंशन लेने वाले सिविल, मिलिट्री और अदलिया समेत तमाम तबके के अफराद टैक्स की जद में आएंगे। आइंदा बजट में मुतवस्त तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स की छूट में रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। सालाना 6 लाख आमदन तक इनकम टैक्स की छूट की हद बढ़ाने पर गौर हो रहा है। इनकम टैक्स की छूट माहाना 50,000 आमदन से जायद पर भी देने की तजवीज है। तो व्यूअर्स, आप हुकूमत के फैसलों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिल वक्त मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।